सॉरी सिवर रहमान साहब, मोहतरम मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि हमें नेगेटिविटी या अपने बारे में जो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं सारा दिन, उससे अवॉइड करना चाहिए। मैं मॉर्निंग में एक इधर एफेड कचहरी में था, तो वहाँ एक खातून थी, उनको कुछ इश्यूज थे, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की। जो वहाँ फोटोकॉपियर्स थे या जो वो नोटरी पब्लिक बैठते हैं, शी वॉज एक्चुअली एजिटेटिंग ऑन समथिंग बट शी वॉज प्रोवोकिंग अस कि हम में से कोई बात करे तो वो फिर आगे से काम शुरू करें। बट वी केप्ट क्वाइट। उनमें से एक बंदे ने मुझे कहता है कि सर हम बड़े करप्ट हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पूछा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सब कुछ ठंडा हो गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप और कितने मुल्कों में गए हुए हैं, कितनी कौमें देखी हुई हैं आपने? कहने लगे मैं तो बाहर नहीं गया। तो मैंने कहा आप अपने आप को फिर क्यों करप्ट कह रहे हैं यार, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। किसने कहा? मैंने कहा या किसी और ने? मैंने क्यों आप करप्ट कहते हैं? फिर मैंने उसको मिसाल दी, मैंने कहा मैंने भी तो आधी दुनिया फेरी है यार, लेकिन प्लीज ये काम ना करें। हमसे बड़े बड़े नलायक और बड़े बड़े करप्ट पड़े हुए हैं दुनिया में। हमें अपने आप को दुरुस्तगी की तरफ रखना चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव इमेज हमेशा क्रिएट करें। हैविंग सेड दिस जी, अब मैं जो है हैसियत स्पीकर, मुझे मालूम है कि इस वक्त हम तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और इस वक्त मुबसरीन में डॉक्टर यूसुफ साहब बैठे हैं, अदनान बैठे हैं, और बहुत सारे और लोग बैठे हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, लेकिन वक़्त की कमी की वजह से शायद मैं उनको जो है ये इतना टाइम नहीं एलोकेट किया जा सकता, क्योंकि मुझे कुछ इस रेफरेंस से बातें करनी हैं कि मैंने एक आपको कल मैसेज किया था कि हमारी अटेंडेंस जो है वो दिन ब दिन थिन होती जा रही है। तो उस पर मेरी डेफिनेटली बात हुई थी प्रेसिडेंट शूरा साहबा से भी, और शी हैज़ शोन कंसर्न। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को मैसेज करके रिक्वेस्ट की कि ज़रा अपनी अटेंडेंस जो है उसको रेगुलर करें। दूसरी बात ये थी कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो जो टॉपिक होता है हमारा, हम उसके बारे में उसकी रेलेवेंस से बात नहीं करते, बल्कि शायद अपने जज्बात का ज़्यादा इजहार करते हैं, या वेनम जो है उसको हम वेंट आउट कर रहे होते हैं। तो मेरा व्यू था कि हम अपने उसके बारे में गुफ्तगू करें जो उस टॉपिक के हिसाब से है, हम अपने आप को वहीं तक महदूद रखें। एक हमारे यहाँ और भी ये प्रपोजल है कि जो हमारे मेंबर्स हैं इनको मेंबरशिप कार्ड इशू किए जाएं, और उसकी बेसिस पे जो है इनको मुख्तलिफ जो डिस्काउंट्स हैं वो ऑफर किए जाएं फॉर हमदर्द प्रोडक्ट्स। सिमिलरली शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब अवार्ड जो है उसमें भी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको जो है उनको सर्टन एक परसेंटेज उनको हिस्सा दिया जाए। सिमिलरली उनके जो बच्चे हैं हमारे, एज ए बेसिक मेंबर बात कर रहा हूँ कि उनके जो हमारे मेंबर्स हैं शूरा के, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स के लिए उसके लिए उनकी एंटाइटलमेंट की जाए इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हम रन कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी तजवीज़ हैं जो मुख्तलिफ कांग्रेस पे डिस्कशन हो रही हैं। सर्टनली दीज आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट शूरा, और उस सिलसिले में बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसकी अप्रूवल ली जाएगी। अब इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं और कहाँ तक इस चीज़ को किया जाता है, ये डिसीजन अल्टीमेटली मैडम सादिया राशिद साहब करते हैं। दूसरा जो अटेंडेंस के बारे में मैंने बात की है, तो मैंने एक अब तक मैंने 3 अजलास को जो है वो किया है, प्रेजाइड किया है जी बेसिस स्पीकर। तो इत्तेफाक देखें कि मैं किसी अजलास में गैर हाज़िर नहीं रहा, जबकि प्रोफेसर नियाज इरफान साहब भी 3 के मौजूद थे। आज उन्होंने स्पेसिफिकली फ़ोन पे हमें बताया कि उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते। तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सेहत दे
اور وہ دوبارہ ہم میں شامل ہوں. ڈاکٹر ریاض صاحب نے بھی دو جو کی ہیں. ڈاکٹر ریاض صاحب کو آج ریکویسٹ کر کے اسپیسیفکلی کہا گیا کہ وہ آج نہ تشریف لائیں کیونکہ لفٹ خراب ہے ان کے ساتھ, ان کے موومنٹ کا ایشو ہے, ان سے ریکویسٹ کی گئی. اسی طرح نئی محترم قریشی صاحب ہیں, یہ ہمیشہ ہم سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں, یہ سارے اجلاسوں میں موجود تھے. اسلام الدین قریشی صاحب, محترم زاہد صاحب یہ ایک اجلاس میں تھے. اسی طرح ڈاکٹر فرت عباس صاحب اور محترم طارق شاہین صاحب دو اجلاس میں تھے. حکیم بشیر بیروی صاحب اور جی ایچ انجم کھوکر صاحب جو ہیں, حکیم جو بیروی صاحب ہیں وہ تمام اجلاس میں موجود تھے. اور اس کے علاوہ جو جی ایچ انجم کھوکر صاحب ہیں وہ تینوں اجلاس میں غیر حاضر ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے لسٹ آپ سے کہا, میں نے کہا میں شیئر کر دوں آپ لوگوں سے, بیکاز آئی نیور وانٹ ٹو ڈسکس اٹ کہ جی آپ علیحدہ سے میں ڈسکس کروں. اور محترم ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب نے دو اجلاس میں شرکت کی ہے. نصرت صاحب نے ایک میں اجلاس کی شرکت کی ہے. محترم نسیم سحر صاحب نے, محترم رانا محمد اکرم صاحب نے, محترم انجینئر مظفر اقبال مرزا صاحب نے اور محترم محمد اقبال ناصری صاحب نے, انہوں نے ان تینوں اجلاس میں پراپر پچھلے جو ہے شرکت کی. اور اس کے علاوہ محترم ڈاکٹر نعمان احمد خان صاحب نے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے, اور اسی طرح محترمہ سلمہ قاتل صاحبہ نے بھی پہلے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے. اور محترمہ فاطمہ جعفری صاحبہ جن کا میں بڑا فین ہوں, ہماری سائیکالوجسٹ ہیں. اور اس کے علاوہ محترم محمد مدیب شاہ صاحب ہیں, یہ ان کی اٹینڈنس بھی 0 ہے. تو میں نے یہ اٹینڈنس آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ جب ہم نے یہ ویو کیا اس کو تو ہم نے اس کو فیل کیا. میں نے کہا میں یہ اٹینڈنس سب لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور آپ سے درخواست کروں کہ یہ ہمیں جو عزت اور ہمیں جو یہاں احترام ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شہید حکیم محمد سعید صاحب کے ریفرنس سے دیا ہے. اور وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم حکیم شہید محمد سعید صاحب کے جو ان کی مشن ہے اس کو آگے پروموٹ کریں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. آپ کا انپٹ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ ان کے مشن کو زیادہ آسان طریقے سے اور تیزی سے پھیلا سکیں اور اس کو وسعت دے سکیں. اب میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں نے 2007 میں کہیں اس بجٹ کو نیگوشیٹ بھی کیا تھا میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, جو ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو ہمیں ٹیکنیکل گرانٹ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف اور اے ڈی بی کس طرح سے بہیو کرتے ہیں. دے ٹریٹ اس لائک ڈاگس. ان کو کوئی فکر نہیں, وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی تو کر سکتا ہے جس کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو عہدہ دار ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہیوملیٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے, کیونکہ جس پر پیسے نہیں ہوتے اس کو پوری دنیا میں ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو آپ سے جو سب سے پہلی میری پرپوزل یہ ہے کہ ٹیکس نظام میں ہمیں انصاف, وسعت اور اعتماد دینا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس وصولی میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم ہر سال جتنا پچھلا ٹیکس ہے تو اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ہمارا غیر منصفانہ ٹیکس ڈھانچہ ہے. اور اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکس شرح بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو توسیع دی جائے. زراعت, ریل اسٹیٹ, ریٹیل اور بڑے غیر دستاویزی انڈاکومنٹڈ شعبوں کو مرحلہ وار ٹیکس نظام میں لایا جائے. چھوٹے کسانوں اور کم آمدنی والے طبقات کو تحفظ فراہم کیا جائے. وفاق اور صوبائی سطح پر مضبوط اور یکساں ٹیکس فریم ورک قائم کیا جائے. جتنے لوگ ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں سب لوگوں نے شاید فیڈرل لیول پہ کام نہیں کیا. آپ جب کسی لیول پہ فیڈرل جورسڈکشن کو چیک کرتے ہیں اور جب پروونشل جورسڈکشن کو چیک کرتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ فقط ٹیکس میں فرق ہے اماؤنٹ میں, بلکہ ٹیکس کی ٹائپس میں بھی فرق ہے. تو اس وجہ سے اس صوبے میں وہ ترقی نہیں کی جا سکتی یا وہ والی پروڈکٹ جو ہے وہ ریفارم وہاں نہیں لا جا سکتی. تو میرا ویو ہے کہ جب بھی کوئی نیا ٹیکس ریفارم آئے
تو صوبوں کو اور فیڈرل لیول کو ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کنسٹیٹیوشن کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ اور فائلر اور نان فائلر کے فیصدہ تقسیم کی بجائے سادہ، شفاف اور ڈیجیٹل نظام متعارف کرا جائے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی پرپوزل میری طرف سے یہ ہے کہ صنعت، سرمایہ کاری اور برآمدات، ایکسپورٹس کو پروموٹ کیا جائے۔ ریاست کا کام فیسیلیٹیشن ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی معیشت جو ہے وہ قرضوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے قرضے بہت زیادہ ہیں، سارا کچھ ہے، تو سب سے بڑا جو قرضہ ہے وہ امریکہ کا ہے، لیکن وہ اس کا پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کی بجائے کہ ہم اس قرض کی اماؤنٹ کو قرض کرتے رہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کا جو یوز ہے پراپر وہ کیا جانا چاہیے ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے۔ اور اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم برآمدی صنعتوں کو سستی بجلی اور گیس فراہمی کی جائے، ایکسپورٹرز کے ریفنڈ فوری ادا کیے جائیں۔ ایئرز اینڈ ایئرز وہاں ریفنڈز پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے بابو سرکار کے کان پہ جو نہیں دیں گی۔ آئی ٹی، فارماسیوٹیکل، انجینئرنگ، ٹیکسٹائل اور زرعی پروسیسنگ سیکٹر کو خصوصی مراحت دی جائیں۔ میڈ ان پاکستان نام کو عملی اور قومی سطح پر نافذ کیا جائے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کار مینوفیکچرنگ ہے آج کل ایس یو ویز آپ کو پتہ ہے بغیر انٹرسٹ کے انسٹالمنٹس میں مل رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان میں شیرازی صاحب نے، میں نے چونکہ شیرازی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، شیرازی صاحب نے ایٹلس کو اپنا گروپ بنایا اور یہاں پہ ہونڈا گاڑی لے کر آئے، تو ان کے ساتھ جو پہلا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ وہ وہاں پر ان کی جو پرزے ہیں وہ یہیں پاکستان میں مینوفیکچر ہوں گے۔ آج بھی پاکستان میں کوئی گاڑی 100% جو ہے وہ پرزے باہر سے منگواتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو پرائسنگ ہے، اس کی جو پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہے، اس کمیٹی میں سب ان کے مالکان شامل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریفارمز لائیں اور اس کے اندر ان لوگوں کو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز رکھیں جن کے دل میں ہمارے لیے درد ہو۔ زراعت کو قومی معاشی ترجیح بنایا جانا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا 72 سے اس کو کوئی میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن دیکھیں کہ 71 میں 72 میں ہم نے نیشنلائزیشن کر لی۔ اس سے پہلے ہماری سب چیزیں بوم پہ تھیں، ہمارے انڈسٹریلسٹ تھے، ہمارے یہاں اسپات فاؤنڈریز تھے، ہمارے پاس پیکو کے لوگ تھے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیں اس کو میں پیپلز پارٹی یا اس کے خلاف نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ ان سب کی نیشنلائزیشن کر دی گئی، اور نیشنلائزیشن اس آدمی نے کی جو خود انڈسٹریلسٹ نہیں تھا۔ ریزلٹنٹلی انڈسٹری بھی برباد ہو گئی، اور آج تک زرعی جو فیوڈلز ہیں وہ ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو فیوڈلز ہیں وہ بھی ہمارے سٹیزنز ہیں، ہمارے اس کا جسم کا حصہ ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے اس جو لینڈ ریفارمز ہیں ان پر کام کیا جائے، اور اس میں بہتری لا کے ان پر ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں زرعی ٹیکس نہیں ہے، پاکستان میں زرعی ٹیکس لگتا ہے لیکن اس کی وصولی پراپر نہیں ہو رہی۔ اچھا، اسی طرح کھاد، بیج اور زرعی ادویات پر ٹارگٹ سبسڈی دی جانی چاہیے۔ ہمیں جدید آبپاشی نظام، واٹر مینجمنٹ اور چھوٹے ڈیموں پر سرمایہ کاری کی جائے۔ کسان کو براہ راست ڈیجیٹل اور مارکیٹ تک رسائی دی جائے۔ آج کل جو نینو لونز دیے جا رہے ہیں، چھوٹے جو قرضے دیے جاتے ہیں 25 سے 50,000 کے درمیان، یا جو نان بینک مائکرو فائنینس والے لون دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے تک، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 95% خواتین لون لیتی ہیں، اور اس کے اندر ڈیفالٹ ریٹ جو ہے نا سر لیس دین 1% ہے۔ تو میرا ویو ہے کہ ہمیں جو یہ ڈیجیٹل فائنینسنگ جو ہے
اس کو ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बड़े ज़रूरी कारोबार को टैक्स नेट में लाया जाए और छोटे किसानों को तोहफा दिया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम छोटे किसान ये ना कभी कहें कि जनाब मुझे बचता कुछ नहीं है, वो घर की मुर्गियाँ, घर की दालें, घर का सारा कुछ खर्चा वहाँ से पूरा होता है, उसको वो कभी अकाउंट फॉर नहीं करते। इसी तरह हमारे जो नौजवान लोग हैं उनकी तालीम और इंसानी वसाइल पर सरमाया की जाए। तालीम और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा फंड दिए जाने चाहिए और आईटी और फ्रीलांसिंग प्रोग्राम को कौमी सतह पर वसअत दी जाए। यूनिवर्सिटियों और सनतों के दरमियान रवाबत मजबूत किए जाएं। हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पर मैं आपको ये मेरे पास और 20 चीज़ें होंगी जिनको मैं कहूँगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये है तो जो मज़दूरों के लिए हमें बेहतर समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रिटायरमेंट सहूलत फराहम की जानी चाहिए। तो इन अल्फाज के साथ ही आप तमाम लोगों की आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आप अपने जो है ऑक्यूपेशन से आप टाइम निकाल के आते हैं, आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि हम सब लोग एक कलेक्टिव जो अज़म है कि शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब के मिशन को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपसे हम होल हार्टेडली इसमें कंट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपके आने का। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।